تفسیر ابن کثیر اردو، امام ابن کثیر دمشقی متوفی 774 ہجری، جو وہابیوں کی بڑی قابل اعتبار شخصیت ہیں اور وہابی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں، ابن قیم کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ ان کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، 1952 میں چھپی ہے، نور محمد آرام باغ کراچی سے۔ اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 47 ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، لکھا ہے، چنانچہ پہلے یہ دیکھیے پیچھے سے، نیک لوگ بھی بعض وقت بد بن جاتے ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تم پر کچھ اس قسم کا اندیشہ ہے جیسے وہ آدمی جو قرآن کا علم رکھتا تھا، قرآن کی برکت اور رونق اس کے چہرے سے ظاہر تھی، اسلامی شان تھی، لیکن اللہ کی دی ہوئی بدبختی نے اس کو آ گھیرا، اسلام کے احکام اس نے پس پشت ڈال دیے، وہ اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑا، یہ الزام لگا کر کہ اس نے شرک کیا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ الزام لگانے والا خطا کار تھا یا جس پر الزام لگایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ خطا کار الزام لگانے والا تھا۔ اب یہ ایسی حدیث شریف ہے کہ جو وہابیہ کا شرک والا فتویٰ بالکل بیکار کر دیتی ہے اور کل عدم قرار دیتی ہے، اور اس حدیث شریف سے پیچھا چھڑانے کا یہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کا ترجمہ تھا کا کر کے کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا، آنے والے وقت میں اس کا ظہور نہیں ہوگا، اس طرح کی کچھ ورڈنگ جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ یہ گزرے ہوئے وقت کا واقعہ ہے۔ اور یہ مولوی محمد میمن جوناگڑھی وہابی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آف انڈیا کی کارروائی ہے جو اس نے تفسیر ابن کثیر کے ترجمے میں دکھائی۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اس نے تھا ترجمہ کیا ہے، اور اسی کے مسلک کے ترجمان ضیاء حدیث، علمی ادبی تحقیقی اصلاحی مجلہ، چیف ایڈیٹر حکیم محمد ادریس فاروقی، نومبر 2009 کا ایڈیشن ہے، اور اس کا صفحہ 17 ہے۔ یہی حدیث شریف جو روایت تفسیر ابن کثیر سے پیش کی ہے یہاں صفحہ 17 پر موجود ہے، یہی حدیث شریف صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اور یہاں پر احتیاط لازم ہے کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے، اور غیر معروف مگر صحیح یا حسن احادیث کے عنوان کے تحت نقل کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جن باتوں کا تم سے سرزد ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ ہیں کہ کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے اور جب قرآن کی تر و تازگی اس پر نمایاں ہونے لگے اور وہ اسلام کا معاون ثابت ہو جائے تو وہ اس سے نکل جائے اور قرآن کو اپنی پشت پیچھے پھینک دے اور اپنے ہمسائے پر تلوار سے حملہ آور ہو اور اس پر شرک کفر کا الزام لگائے۔ یہ غلط ہے، یہاں پر شرک ہے، یہ پروف کی غلطی ہے۔ شرک یعنی کفر کا الزام لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الزام لگانے والا اور جس پر الزام لگایا گیا ان دونوں میں سے کون شرک کفر کا عامل ہوگا؟ فرمایا شرک کا الزام لگانے والا۔ یہ ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ بھی وہابیوں کا، یہ دیکھیں آگے حوالہ ہے صحیح، دیکھ لیجئے کہ وہابی کا ہی ترجمہ وہ ہے، وہابی کا ہی ترجمہ یہ ہے، اس کے اندر کیسی خیانت سے کام لیا گیا تفسیر ابن کثیر کے ترجمہ میں۔ اور یہاں پر صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ 148 حدیث نمبر 81 اور السلسلۃ الصحیحہ 3201 ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی جو اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ آنے والا یہ معاملہ ہوگا کہ شرک کا الزام لگایا جائے گا، قرآن پڑھ کر اور اسلام کی چادر اوڑھ کر اور تلوار اٹھا کر اپنے پڑوسی پہ شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا، اور یہ شرک کا الزام لگانے والا خود شرک کے فتوے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اب ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ بتاؤ یہ جس نے غلط ترجمہ کیا اس کی کیا سزا ہے؟ قرآن کی تفسیر میں مولوی میمن جوناگڑھی نے جو غلط ترجمہ کیا تفسیر ابن کثیر کا، اس کی کیا سزا ہے؟
اور یہاں پر ہاتھ ساتھی طور پر ضیاء حدیث کے اندر جو صحیح ترجمہ لکھا گیا اس کا کیا حل ہے؟ وہابی مذہب یوں ہی تعارض، ٹکراؤ اور کنٹراڈکشن بیان کرتا ہے. یہی ہمارا وہابیوں سے شکوہ ہے کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت پہ ایک تو شرک کے فتوے لگاتے ہو، خود گستاخ ہو، بے ادب ہو، اس امت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہو، خود تم اللہ کے گستاخ ہو، اس کے پیارے نبی علیہ السلام کے گستاخ ہو، اور اس امت پہ شرک کے فتوے لگاتے ہو، جبکہ شرک کا فتویٰ تمہاری طرف لوٹتا ہے. شرک کا فتویٰ لگانے والا، خود شرک کا الزام دینے والا اس شرک کے فتوے کا زیادہ حقدار ہوگا. اور یہ تمہارے ہی ترجمے سے یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں وہابیوں کی فتنہ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.